سورہ النمل قرآن کے 19ویں اور 20ویں پارے میں 27ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 93 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا کہ اللہ کو پوجو، تو جبھی وہ 2 گروہ ہو گئے جھگڑا کرتے۔ صالح نے فرمایا، اے میری قوم کیوں برائی کی جلدی کرتے ہو؟ بھلائی سے پہلے اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ شاید تم پر رحم ہو۔ بولے، ہم نے برا شگون لیا تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے۔ فرمایا، تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم لوگ فتنے میں پڑے ہو۔ اور شہر میں 9 شخص تھے کہ زمین میں فساد کرتے اور سوار نہ چاہتے۔ آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر بولے، ہم ضرور رات کو چھاپا ماریں گے صالح اور اس کے گھر والوں پر، پھر اس کے وارث سے کہیں گے اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے اپنا سب مکر کیا اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے۔ تو دیکھو کیسا انجام ہوا ان کے مکر کا، ہم نے ہلاک کر دیا انہیں اور ان کی ساری قوم کو۔ تو یہ ہیں ان کے گھر ڈھہے پڑے، بدلہ ان کے ظلم کا، بے شک اس میں نشانی ہے جاننے والوں کے لیے۔ اور ہم نے ان کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ اور لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا بے حیائی پر آتے ہو اور تم سوجھ رہے ہو؟ کیا تم مردوں کے پاس مستی سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر؟ بلکہ تم جاہل لوگ ہو۔ تو اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہ کہ بولے، لوط کے گھرانے کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو ستھرا پن چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت کو ہم نے ٹھہرا دیا تھا کہ وہ رہ جانے والوں میں ہے۔ اور ہم نے ان پر ایک برساؤ برسایا، تو کیا ہی برا برساؤ تھا ڈرائے ہووں کا۔ تم کہو سب خوبیاں اللہ کو اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر، کیا اللہ بہتر یا ان کا ساختہ یعنی من گھڑت شریک؟ یا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، تو ہم نے اس سے باغ اگائے رونق والے۔ تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے پیڑ اگاتے۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بلکہ وہ لوگ راہ سے کتراتے ہیں۔ یا وہ جس نے زمین بسنے کو بنائی اور اس کے بیچ میں نہریں نکالی اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دونوں سمندروں میں آڑ رکھی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ بلکہ ان میں اکثر جاہل ہیں۔ یا وہ جو لاچار کی سنتا ہے جب اسے پکارے اور دور کر دیتا ہے برائی، اور تمہیں زمین کے وارث کرتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور خدا ہے؟ بہت ہی کم دھیان کرتے ہو۔ یا وہ جو تمہیں راہ دکھاتا ہے خشکی اور تری کی اندھیریوں میں، اور وہ کہ ہوائیں بھیجتا ہے اپنی رحمت کے آگے خوشخبری سناتی، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ برتر ہے اللہ ان کے شرک سے۔ یا وہ جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا، اور وہ جو تمہیں آسمانوں اور زمین سے روزی دیتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہے؟ تم فرماؤ کہ اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ تم فرماؤ خود غیب نہیں جانتے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں مگر اللہ، اور انہیں خبر نہیں کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ کیا ان کے علم کا سلسلہ آخرت کے جاننے تک پہنچ گیا؟ کوئی نہیں، وہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں۔ اور کافر بولے، جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم پھر نکالے جائیں گے؟ بے شک اس کا وعدہ دیا گیا ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو، یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں۔ تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیسا ہوا انجام مجرموں کا، اور تم ان پر غم نہ کھاؤ
اور ان کے مکر سے دل تنگ نہ ہو، اور کہتے ہیں کب آئے گا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ تم فرماؤ قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگی ہو بعض وہ چیز جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، اور بے شک تیرا رب فضل والا ہے آدمیوں پر، لیکن اکثر آدمی حق نہیں مانتے۔ اور بے شک تمہارا رب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپی ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، اور جتنے غیب ہیں آسمان اور زمین کے سب ایک بتانے والی کتاب میں ہیں۔ بے شک یہ قرآن ذکر فرماتا ہے بنی اسرائیل سے اکثر وہ باتیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، اور بے شک وہ ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ بے شک تمہارا رب ان کے آپس میں فیصلہ فرماتا ہے اپنے حکم سے، اور وہی ہے عزت والا علم والا۔ تو تم اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک تم روشن حق پر ہو۔ بے شک تمہارے سنائے نہیں سنتے مردے، اور نہ تمہارے سنائے بہرے پکار سنے جب پھریں پیٹھ دے کر، اور اندھوں کو ان کی گمراہی سے تم ہدایت کرنے والے نہیں۔ تمہارے سنائے تو وہی سنتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں، اور جب بات ان پر آ پڑے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک چوپایا نکالیں گے جو لوگوں سے کلام کرے گا، اس لیے کہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہ لاتے تھے۔ اور جس دن اٹھائیں گے ہم ہر گروہ میں سے ایک فوج جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتی ہے، تو ان کے اگلے روکے جائیں گے کہ پچھلے ان سے آ ملیں، یہاں تک کہ جب سب حاضر ہو لیں گے فرمائے گا کیا تم نے میری آیتیں جھٹلائیں حالانکہ تمہارا علم ان تک نہ پہنچتا تھا، یا کیا کام کرتے تھے؟ اور بات پڑ چکی ان پر ان کے ظلم کے سبب، تو وہ اب کچھ نہیں بولتے۔ کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ ہم نے رات بنائی کہ اس میں آرام کریں، اور دن کو بنایا سجھانے یعنی دکھانے والا؟ بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور جس دن پھونکا جائے گا سور تو گھبرائے جائیں گے جتنے آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں، مگر جسے خدا چاہے، اور سب اس کے حضور حاضر ہوئے عاجزی کرتے۔ اور تو دیکھے گا پہاڑوں کو، خیال کرے گا کہ وہ جمے ہوئے ہیں اور وہ چلتے ہوں گے بادل کی چال۔ یہ کام ہے اللہ کا جس نے حکمت سے بنائی ہر چیز، بے شک اسے خبر ہے تمہارے کاموں کی۔ جو نیکی لائے اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور ان کو اس دن کی گھبراہٹ سے امان ہے، اور جو بدی لائے تو ان کے منہ اوندھائے گئے آگ میں۔ تمہیں کیا بدلہ ملے گا مگر اسی کا جو کرتے تھے۔ مجھے تو یہی حکم ہوا ہے کہ پوجوں اس شہر کے رب کو جس نے اسے حرمت والا کیا ہے، اور سب کچھ اسی کا ہے، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ فرما برداروں میں ہوں، اور یہ کہ قرآن کی تلاوت کروں۔ تو جس نے راہ پائی اس نے اپنے بھلے کو راہ پائی، اور جو بہکے تو فرما دو کہ میں تو یہی ڈر سنانے والا ہوں۔ اور فرماؤ کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا تو انہیں پہچان لوگے، اور اے محبوب تمہارا رب غافل نہیں اے لوگو تمہارے اعمال سے۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ مکمل صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل اور کمپیوٹر پر سننے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ QuranInUrdu.com وزٹ کیجیے۔ آپ YouTube چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔